السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ فاتحہ کی آخری آیات تلاوت کی ہے، اور آج ہم انہی آیات کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں۔ کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ علامہ ابن قیم نے فرمایا لہذا کان انفع الدعاء واعظمہ واحکمہ دعاء الفاتحۃ اہدنا الصراط المستقیم۔ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے سب سے نفع بخش اور سب سے عظیم اور سب سے محکم دعا سورہ فاتحہ کی دعا اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ کسی چھوٹے آدمی کا تبصرہ نہیں ہے، بہت بڑا آدمی، ابن تیمیہ کا شاگرد ہے اور سینکڑوں کتابوں کا مصنف ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب سے نفع بخش دعا اور سب سے عظیم دعا، عظیم مانے بڑی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعائیں تو بہت ہیں مگر یہ دعا سب سے بڑی ہے۔ یہ دعا سب سے بڑی ہے، اس سے بڑی دعا اور کوئی نہیں۔
نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اگر یہ سب سے بڑی دعا ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اگر یہ دعا عظیم ہے تو جس چیز کی دعا مانگی جا رہی ہے وہ نعمت عظمی ہے. اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی. اگر یہ دعا سب سے عظیم ہے تو آپ جس چیز کی دعا کر رہے ہیں وہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ اس نعمت سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ مطلب نکلا. کون سی دعا ہے؟ ہدایت کی دعا ہے. ہدایت گویا ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. آئیے سب سے پہلے ہم ہدایت کا مطلب سمجھتے ہیں. ہدایت کہتے کس کو ہیں یہ سمجھتے. ہدایت کا مطلب ہوتا ہے اراءۃ الطریق، راستہ بتا دینا. ٹو شو دا پاتھ، راستہ بتا دینا، راستہ دکھا دینا، راستہ دکھا دینا. اب اگر ہدایت کا ایک مطلب ہے راستہ بتا دینا، راستہ دکھا دینا، تو یہ راستہ بتا دینا اور راستہ دکھا دینا اس کا کیا مطلب ہے؟ پوچھیں گے نا کہ بھئی ہے گے ہدایت کا مطلب ہے راستہ بتا دینا، تو یہ راستہ بتا دینے کا کیا مطلب ہے؟ جی ایک حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی. حدیث اس طرح وان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله رواه ابن ماجہ فی کتاب الایمان. حضرت امام ابن ماجہ شریف کتاب الایمان کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں. راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ایک خط کھینچا. He drew a straight line. آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی. فخط خطا، He drew a line، ایک لکیر کھینچی. اور فخط خطین یمینہ، دو لکیریں دائیں طرف. وخط خطین یسارہ، دو لکیریں بائیں طرف. کتنی ہو گئی؟ 2 and 2 made 4. 2 اور 2 4. آج پوری دنیا اسی 4 میں پریشان ہے. یہ 4 راستے ہیں. آپ نے یہ جو پہلی لائن کھینچی تھی سیدھی، آپ نے اس کے اوپر انگلی رکھی. ثم وضع يده في الخط الاوسط، یہ بیچ والی لکیر کے اوپر آپ نے انگلی رکھی اور فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے. پتہ یہ چلا کہ ہدایت کا جو مطلب ہے اراءۃ الطریق، راستہ بتا دینا. راستہ بتانے کا مطلب کیا ہوا؟ راستہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بتایا جائے کہ کون سا راستہ اللہ کا راستہ ہے اور کون سے راستے ہیں جو اللہ کے راستے نہیں ہیں. یہ بتانے کا مطلب ہے ہدایت کا. اور یہ کام صرف نبی کا ہے. نبی کا کام ہے راستہ بتا دینا بس. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ کا کام ہے نصیحت کر دینا. ماننا سامنے والے کا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. زبردستی کر کے اسے راستے پر لانا یہ آپ کا کام نہیں ہے. تو یہ کام راستہ بتا دینے کا کس کا کام ہے؟ یہ نبی کا کام ہے. راستہ بتا دینا. راستہ بتا دینے کا مطلب کیا؟ یہ بتانا کہ یہ راستہ اللہ کا ہے اور اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ اللہ کے راستے نہیں ہیں. تو بیچ والی جو لائن ہے یہ اللہ کا راستہ ہے. یہ کام ہے نبی کا. اب نبی نے بتا دیا کہ بھئی یہ راستہ ہے، یہ راستہ پکڑو اور سیدھے چلے جاؤ. اچھا
اب راستہ بتا دینے کے بعد بھی اس راستے پر نہیں آ سکتا کوئی. جی نبی نے راستہ بتا دیا، یہ اللہ کا راستہ ہے. اس کے علاوہ جتنے راستے وہ اللہ کے راستے نہیں ہیں. لیکن کوئی بھی آدمی نبی کے بتانے پر اس راستے پر نہیں آ سکتا جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علم میں ڈوبی ہوئی تقریر ہے، غور سے سنو. جی ہزاروں صفحات پڑھنے کے بعد نہیں ملے گی، غور سے سنو. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمه قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بها یوم القیامہ قال لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حمله على ذلك الجزع لا اقررت بها عینک فانزل اللہ تعالی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الایمان میں لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، چچا کو اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، اور بھتیجے کو بھی اپنے چچا سے بڑی محبت ہے. جی بستر مرگ پر ہیں، زندگی بھر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، بستر مرگ پر ہے. اب روح نکلتی ہے کہ تب روح نکلتی ہے. آپ کو معلوم ہوا کہ چچا جان کے آخری وقت میں پہنچ چکے ہیں، تو آپ بستر مرگ پر آئے، سرے بالی بیٹھ گئے. قال لعمہ، آپ نے اپنے چچا سے کہا، دیکھو قل لا الہ الا اللہ، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے. دیکھو یہ آدمی جا رہا ہے، اب مرنے والا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کلمے کی وجہ سے آپ کی گواہی دوں گا. میں کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ توبہ کا دروازہ اور لا الہ الا اللہ کہنے کا دروازہ یہ موت کے آنے تک کھلا ہوا ہے، غرغرہ آنے تک. یہاں تک آدمی کو سدھرنے کا موقع دیا گیا ہے کہ ہدایت قبول کر لے. جی دیکھیں مرنے کے قریب ہیں تو پورا یہ راستہ دراز ہے. کہاں تک؟ موت تک، غرغرہ آنے تک، کہ اب بھی سدھر جا، اب بھی سدھر جا، اب بھی سدھر جا. آپ نے فرمایا اب آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے، میرے کان میں کہہ دیجئے آپ قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا یوم القیامہ، میں اس کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن آپ کی گواہی دوں گا. چچا کیا بول رہا ہے؟ جبکہ چچا کو معلوم ہے کہ میرا بھتیجا حق پر ہے اور جو بتا رہا ہے سچ ہے. کیا بولے وہ؟ لولا ان قریش یقولون انما حملہ علی ذلک الجزع، اگر مجھے قریش کے تانوں کا خوف نہ ہوتا کہ قریش مجھے تانا دیں گے کہ وہ موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے یہ آدمی ایمان لے آیا ہے، تو لأقررت بها عینیک، تو میرے بچے میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا. کس کے ذریعے؟ کلمے کے ذریعے. پتہ یہ چلا کہ توحید یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ نقطہ ذہن میں رکھو. تو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک توحید ہے. تو میرے بچے میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا کلمہ پڑھ کر کے، کلمہ پڑھ کر کے میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا. لیکن مجھے نار پسند ہے مگر آر پسند نہیں ہے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ یعنی اپنی ناک کے لیے اپنی پوری ابدی زندگی خراب کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. اچھی بات ہے. آپ کے چچا کی مثال ہے.
معمولی تانے کے لیے، آر کے لیے یہ آدمی ہدایت قبول نہیں کرتا، جبکہ سمجھتا ہے کہ میرا بھتیجا جو کچھ کہہ رہا ہے حق کہہ رہا ہے۔ کہا کہ مجھے اگر اس تانے کا خوف نہ ہوتا قریش کے کہ یہ تو موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے ایمان لے آیا ہے، تو میرے بچے میں کلمہ کہہ کر کے تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ ایمان نہیں لائے اور اپنے باپ دادا کے دین پہ مر گئے، کفر کے اوپر مر گئے۔ آپ کو بڑا افسوس ہوا، اس لیے کہ نبی کو اپنے چچا سے بڑی محبت ہے اور چچا کو اپنے بھتیجے سے بڑی محبت ہے۔ آپ بڑے دلگیر ہوئے، آیت کریمہ نازل ہوئی، فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ آپ جس کو پسند کریں، جس سے آپ محبت کریں، اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے۔ دیکھو انہوں نے راستہ بتایا، نبی نے راستہ بتایا کہ یہ راستہ جنت تک جاتا ہے، لیکن ابو طالب نے اس راستے پر آنا قبول نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوئی۔ تو نبی کا کام ہے راستہ دکھا دینا، اور اس راستے پر آنے کی توفیق یہ اللہ کا کام ہے۔ جب تک اللہ توفیق نہ دے، آدمی کے سامنے معجزات دکھا دیے جائیں، تب بھی اس راستے پر نہیں آئے گا۔ تو ایک ہے راستہ بتا دینا، یہ کام نبی کا ہے۔ راستہ بتا دینے کے بعد بھی آدمی راستے پر نہیں آتا، جی نہیں آتا، جب تک اللہ اس راستے پر آنے کی توفیق نہ دے۔ یہ دو اسٹیپ ہوئے، نبی کا کام ہے راستہ بتا دینا، اور راستے پر آنا یہ اللہ کی توفیق سے ہے، یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ اور تیسرا اسٹیپ، اب آدمی آ گیا راستے پر، اب آ گیا، چل رہا ہے جیسے ہم لوگ ہیں، آ گئے اس راستے پر، اللہ نے توفیق دے دی، ہم اس راستے پر آ گئے ہیں، چل رہے ہیں۔ اب تیسرا معاملہ ہے ثابت قدمی، اس پر جمے رہنا۔ اللہم ثبتنا علی ھذا السبیل، اللہ اس راستے پر ثابت قدم رکھ۔ سوال کیا گیا کہ 17 مرتبہ 24 گھنٹے میں آدمی کم سے کم 17 فرض رکعتوں میں فرض نماز 17 بار بولتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، فلماذا نطلب الہدایت کل یوم، ہم ہدایت کو یہ 17 مرتبہ روز کیوں مانگتے ہیں؟ آپ تو راستے پر آ گئے ہو نا۔ اب ایک آدمی راستے پر آ گیا ہے، پھر ہدایت کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ تو تحصیل حاصل ہے بھائی، آدمی راستے پر آ گیا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ ہمیں ہدایت دے، راستے پر چل ہی رہا ہے نا بندے، اب پھر مانگ رہا ہے، 17 مرتبہ بول رہا ہے 24 گھنٹے میں، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ہمیں کیا مطلب ہے؟ یہ ہدایت کا جو تیسرا اسٹیپ ہے، یہ دعا ہے اس بات کی کہ اللہ تیری توفیق سے، نبی نے راستہ بتایا، تو نے توفیق دی، تیسرا اسٹیپ میں اس راستے پر آ گیا، اب مرتے دم تک اس راستے پر ثابت قدم رکھ، ثابت قدم، جی یہ مطلب ہے۔ آئیے ایک روایت دیکھ لیتے ہیں، حدیث اس طرح، وان عمرو بن عبید عن ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، فقالت له ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ ما اکثر ما تقول یا مقلب القلوب، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبوها۔ جامع معمر ابن راشد کی جامع میں یہ روایت موجود ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے بہت زیادہ، کیا؟ یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے ہمارے رب، اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے، اپنے دین کے راستے پر ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ۔ حضرت ام سلمہ جو آپ کی زوج محترمہ ہیں، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بہت زیادہ یہ دعا مانگتے، ما اکثر ما تقول،
آپ یہ بہت زیادہ کہتے ہیں، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے، اے دلوں کو پلٹنے والے، یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها، کہ تمام لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. گویا کہ اللہ کی انگلیاں ہیں لیکن ہمارے جیسی نہیں، پتہ نہیں کیسی ہے، کیفیت مجہول ہے. اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے، یعنی کئی انگلیاں ہیں، اور 2 انگلیوں کے درمیان تمام لوگوں کے قلوب ہیں. کیا کرتا ہے وہ؟ یقلبها، جب چاہے اسے پلٹ دے. تو جب چاہے جب پلٹ دے تو خطرہ بنا ہوا ہے. لہذا جس کے ہاتھ میں دل کے پلٹنے کا معاملہ ہے، اس سے دعا کرو کہ اے میرے رب اب دل ادھر سے مت پلٹنا اس راستے پر آنے کے بعد. یہ مطلب ہے تیسرا ہدایت، یہ تیسرا اسٹیپ ہے. یہ زندگی پر اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے رہے، کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کھانے سے فرصت ہو سمجھ میں آئے جی، کھانے سے فرصت ہو تو زندگی بھر پڑھتا رہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اسے مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا. ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ تو سمجھ میں آتا ہے، زندگی گزر گئی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ہدایت کا کیا مطلب؟ مانگ کیا رہے ہیں اور کیا مطلب ہے اس کا؟ نبی کا کام کیا ہے؟ اللہ کی توفیق کیا ہے؟ اور ہمیں ہمیشہ اس پر ثابت قدم رہنے کی دعا کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ جب چاہے آدمی کے دل کو پلٹ دے. تو جو پلٹنے والا ہے دلوں کو، اس سے کہو نا، دعا کرو کہ اے میرے رب دل مت پلٹنا. جی، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے. اب اس راستے پر آنے کے بعد کوئی ٹیڑھا ہوتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹیڑھا کر دیتا، اس کے دل کو. چل ہٹ یہاں سے، بولے چل ہٹ، دل ٹیڑھا ہو گیا یہاں پہ. لہذا خطرہ بنا ہوا ہے، رزق اب بھی ہے. لہذا جب رزق ہے اور خطرہ اب بھی باقی ہے کہ راستے پر آنے کے بعد بھی راستے سے ہٹ سکتا ہے، لہذا اس سوال کا جواب جب راستے پر آ گئے، فَلِمَاذَا نَطْلُبُ الْهِدَایَةَ كُلَّ يَوْمٍ، جب راستے پر آ گئے تو بار بار ہدایت کی دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ تو تحصیل حاصل ہے. لا، تحصیل حاصل نہیں ہے، بلکہ اس راستے پر آنے کے بعد ابھی آپ کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، کبھی بھی پلٹ سکتا وہ، یقلبها. اور تیسرے، اسی راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب پراندے درگاہ کیا اس کو غلطی دونوں سے ہوئی. دیکھو، آدم سے بھی غلطی ہوئی اور شیطان سے بھی غلطی ہوئی. ایک سے کہا گیا تھا کر، نہیں کیا، اور ایک سے کہا گیا تھا نہ کر دیا. ایک سے کہا گیا تھا کر، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کر. یہ کس سے کہا گیا تھا؟ فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو. ابا، انکار کر دیا، نہیں کیا. اور آدم سے کیا کہا گیا تھا؟ پوری جنت میں گھومو لیکن لا تقرب هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا. جی، ایک سے کہا گیا تھا کر، نہیں کیا شیطان سے، اور ایک سے کہا گیا تھا نہ کر لیا. غلطی دونوں سے ہوئی. اچھا، ان دونوں میں سب بڑی غلطی کون سی ہے؟ ایک سے کہا گیا تھا کر، نہیں کیا، اور ایک سے کہا گیا تھا نہ کر لیا. غلطی کون سی بڑی ہے؟ کھانے سے فرصت ہو تو معلوم ہو نا. بڑی غلطی ہے کرنے کا حکم دیا گیا آدمی نہ کرے، یہ بڑی غلطی ہے. اس سے چھوٹی غلطی اللہ نے کہا نہ کر لیا. ہم لوگ کر لیتے ہیں نا، اللہ نے منع کیا ہے نہ کرنا اس کو، لیکن ہم لوگوں سے ہو جاتا ہے، کر لیتے ہیں ہم. یہ چھوٹی غلطی ہے. غلطی دونوں ہے لیکن چھوٹی غلطی ہے. یہ بالمقابل اللہ کسی کو کرنے کا حکم دے، کر، کہتا نہیں کرتا میں، یہ ابلیسانہ عمل ہے یہ. اور اللہ نے کہا نہ کر لیا آدمی جذبات کی رو میں بہ کر کے. یہ بالمقابل پہلے کے یہ چھوٹا گناہ ہے. اسی وجہ سے آدم معاف کر دیے گئے، یہ آدمی معاف نہیں کیا گیا، یہ ابلیس معاف نہیں کیا گیا، معاف کر دیا گیا. کس کو؟ آدم کو. اس لیے کہ ان سے کہا گیا تھا نہ کر لیا. غلطی ہوئی تھی لیکن غلطی بالمقابل اس کے یہ چھوٹی تھی. ایک تھی غلطی، ایک تھی سرکشی،
اور کسی نے کہا ہے کہ غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے، سرکشی قابل معافی نہیں۔ اللہ کہے کر، آدمی کہے میں نہیں کرتا، یہ سرکشی ہے یہ۔ اور اللہ نے کہا تھا نہ جانا، کھانا مت جا کر کے، ایک کھانے پر سارا معاملہ الٹا ہو گیا۔ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، جا کر کے لگے کھانے، سارا معاملہ کھانے پر بگڑا ہے۔ اور آج دنیا پریشان ہے اسی کے پیچھے، حلال و حرام کی تمیز یہ بگڑ نکل رہی ہے لوگوں میں، یہ کھانے پر سارا معاملہ گڑبڑ ہوا ہے۔ کہا گیا تھا نہ کھانا نہ قریب جانا، کھا لیے، توفیق ہوئی، اس لیے کہ غلطی تھی، سرکشی نہیں تھی، لہذا توفیق ہوئی، ان کو دعا کی۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اب کیا پیاری دعا ہے، کیا بات ہے، اے ہمارے رب۔ اور جب کوئی کہتا ہے اے میرے رب تو اللہ کی رحمت جھوم جاتی ہے، لیکن آدمی دل سے بولے، چہرے پر تو 12 بجے رہتے ہیں، چہرے پر کوئی رونق تھوڑی رہتی ہے، جب مانگا جائے تو چہرے پر رونق ہونی چاہیے، ہے میرے رب، ندامت کے اثرات اس کے چہرے کے اوپر ہویدا ہونے چاہیے، اے ہمارے رب۔ ہم اعتراف کرتے ہیں اپنی غلطی کا، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ غلطی کا اعتراف ہے کہ خطا ہوئی ہے ہم سے۔ تو آدم نے غلطی کی اور غلطی پر نادم ہوئے اور اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اور ربنا کہہ کر کے انہوں نے دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی۔ تو جب کہتا ہے بندہ اے میرے رب، ہاں وہی تو ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ ہدایت کا تعلق ربوبیت سے ہے۔ ہاں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا جی، اے میرے رب، انہوں نے کہا اے ہمارے رب، غلطی ہو گئی ہے، اعتراف کرتے ہیں، ہم اعتراف کریں، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب یہ جو دعا مانگ، یہ دیکھ رہا ہے کہ ارے ربوبیت کا حوالہ دیا، اللہ نے معاف کر دیا آدم و حوا کو، لاؤ میں بھی دعا مانگتا ہوں، دعا اس کی بھی نقل ہے وہاں پہ۔ قال، اس نے کیا کہا، رب انظرنی الی یوم یبعثون، میرے رب قیامت تک مجھے مہلت دے۔ دیکھو دونوں نے وسیلہ نہیں لیا، ڈائریکٹ اللہ سے مانگا، ربنا ظلمنا انفسنا، اور اس نے کیا کہا، رب انظرنی الی یوم یبعثون۔ شیطان کو معلوم ہے کہ بغیر وسیلے کی دعا کرنی چاہیے اور بغیر وسیلے کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن پوری دنیا کو وسیلے پہ لگا رکھا کہ بغیر وسیلے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیسا ہوشیار ہے، دیکھو کیسا ہوشیار ہے، کیسا شرک میں پھنسا رکھا ہے نا۔ یہ ڈائریکٹ مانگ رہا ہے، رب اے میرے رب، بیچ میں کسی کا وسیلہ نہیں ہے، لیکن دنیا کو اس بات پر لگا رکھا ہے کہ جب تک وسیلہ نہیں لوگے تب تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ عجیب بات ہے، خود بغیر وسیلے کی دعا مانگ رہا ہے اور دعا قبول ہو گئی، اور دوسروں کو لگا رکھا ہے، دنیا والوں کو، کہ بغیر وسیلے کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو فلاں صاحب کا وسیلہ، فلاں بابا کا وسیلہ، تو ان کا وسیلہ، تو ان کا وسیلہ، بغیر اس وسیلے کے کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ایسا لگا رکھا ہے، اس کا کتنا ہوشیار ہے۔ رب انصرنی الی یوم یبعثون، وہ نہیں مان رہا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، سرکشی پر اتارو ہے، وہ غلطی کی بات ہی نہیں کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے قیامت تک مہلت دی جائے۔ یہ کون سی دعا ہے بھائی، یہ کون سی دعا ہے؟ ارے بھائی غلطی کرنے والا ہے تو غلطی کی معافی مانگنا، غلطی کی بات ہی نہیں کر رہا ہے وہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ غلطی کہیں مان رہا ہے وہ، ڈائریکٹ ہی کہہ رہا ہے رب انصرنی الی یوم یبعثون، میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دے۔ کس لیے؟ تاکہ میں آدم کو اور اس کی ذریت کو بہکاؤں۔ وہ پیچھے لگا ہوا ہے ہم لوگوں کے، ہاں اللہ کے سامنے بولا ہے وہ۔ اللہ نے کہا قال انک من المنظرین، ٹھیک ہے تیری دعا قبول کی جاتی ہے، تجھے قیامت تک مہلت دی گئی۔ جب مہلت مل گئی تو کیا بول رہا ہے، دیکھو، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اے میرے رب تو نے مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا، اس کی وجہ سے۔ دیکھا، لہذا کوئی آدمی اگر اپنے گناہ کے اوپر اپنی کسی غلطی پر تقدیر کا حوالہ دے، یہ ابلیسانہ عمل ہے۔ کہا جائے نماز کیوں نہیں پڑھتے، بولے میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے نہ پڑھنا، اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تو گویا کہ گناہ کے اوپر تقدیر کا حوالہ، یہ ابلیسانہ عمل ہے، یہ ابلیس نے ایسا کیا ہے۔
اپنی غلطی سے گمراہ ہوا ہو، اپنے تمرد پر، اور کہہ رہا ہے اس کی وجہ سے تم نے گمراہ کیا، تو اس کی وجہ سے چونکہ تو نے فبما بے سببیہ ہے، تو نے اس کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا، تو میں کیا کروں گا؟ لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. بیٹھوں گے، کھڑا کیوں نہیں رہوں گا؟ یہ نہیں کہا کھڑا رہوں گا، بیٹھا رہوں. اس لیے کہ اگر دشمن ایسے کھڑا رہے اور راستے پر سے آ رہا ہو کوئی اور یہ دیکھ لیا ارے میرا دشمن کھڑا ہوا، فوراً بھاگ جائے گا. یہ ایسے بیٹھا ہوا چپ چاپ، اچانک دشمن یہاں پہنچا فوراً پکڑ لیتا ہے. لاقعدن لہم صراط، میں بیٹھوں گا، ایسا نہیں کہا کھڑا رہوں گا. لاقعود مانے بیٹھنا، میں بیٹھوں گا. کہاں؟ صراطک المستقیم، تیرے صراط مستقیم پر. اب یہ بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے کس لیے؟ کس لیے بیٹھا ہوا ہے؟ کہہ رہا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں ان کے آگے سے حملہ کروں گا، میں ان کے پیچھے سے حملہ کروں گا، میں ان کے دائیں سے حملہ کروں گا، میں ان کے بائیں. اللہ اکبر. اس راستے پر بیٹھ کر کے چوطرفہ حملہ کرنے کی بات کر رہا ہے یہ. اب بتاؤ، چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہو، آدمی کبھی بھی صراط مستقیم پر سے ہٹ سکتا ہے. اسی پر بیٹھا، ارے بھائی اسی پر چل رہے ہیں نا آپ، اور اسی پر بیٹھا ہوا ہو، اور حملہ چاروں طرف سے، تو کبھی بھی اس راستے سے تمہیں اتار سکتا ہے. لہذا جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرے نبی کے بتانے پر اور تیری توفیق سے اس راستے پر آ گئے ہیں، قیامت زندہ رہنے تک اس راستے پر ہمیں ثابت قدم رکھنا، ہمارے دل کو پلٹنا نہیں، اور نہ شیطان کو ہمارے اوپر تسلط دینا کہ وہ ہمیں اس راستے پر سے اتار دے. اس لیے کہ اس راستے کو اوپر بیٹھو. لہذا 17 مرتبہ آدمی بولتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. چلیے ایک اور روایت دیکھ لیتے ہیں. اور حدیث وان عبداللہ بن سرجس، سرجس سین ریجم سے، لڑکوں کا نام رکھنا چاہیے، یونیک نیم ہے، بہت اچھا، لڑکوں کا نام رکھ سکتے. وان، اب یہ جو صحابی ہے نا ان کے باپ کا نام ہے. وان عبداللہ بن سرجس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافر يتعوذ من واساء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسی کتاب الایمان کے اندر لائے. حدیث پڑھ دی گئی، اب ہم وضاحت کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن سرجس یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافر، جب سفر کرتے تو پناہ مانگتے. یتعوذ کن چیزوں سے؟ من واساء السفر، سفر کی مشقتوں سے. آج کل کا سفر تو بہت آسان ہے، آدمی فلائٹ پکڑے سیدھے یہاں سے وہاں چلا گیا، ٹرین پکڑے یہاں سے وہاں تو اونٹوں پر سفر، پیدل سفر، گھوڑوں کے اوپر سفر، تیز دھوپ میں آدمی گزر رہا ہے. سفر بہت مشکل تھا اس وقت، مشکلات بھرا. اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے من واساء السفر، سفر کی مشقتوں سے. اچھا دوسرے وکآبۃ المنقلب، منقلب کا مطلب تو واپسی، واپسی کے غم سے. یعنی آدمی راستے میں کوئی ایسی چیز دیکھ لے کہ گھر آنے کے بعد بھی وہ غم میں مبتلا رہے. کعبہ اور حزن میں فرق یہ ہے، کعبہ کہتے ہیں، حزن کہتے ہیں جس کا تعلق دل سے ہو، دل میں غم، اور کعبہ کا مطلب تظہر علی الوجہ، چہرے کے اوپر اس کے اثر ظاہر ہو، اس کو کہتے ہیں کعبہ. تو واپسی کا غم جو چہرے سے ظاہر ہو، کوئی چیز دیکھ لیا راستے میں، ایکسیڈنٹ دیکھ لیا، آدمی کچل دیا گیا ہے پورا، آ گیا ٹرک کے نیچے آ گیا، اب وہ منظر دیکھ کر کے آدمی واپس لوٹ رہا ہے تو وہی منظر اس کے ذہن میں گھوم رہا ہے اور اس کے چہرے پر اس کے آثار ظاہر ہیں. تو میرے رب واپسی کے غم سے میں پناہ چاہتا ہوں. اور تیسرا دیکھو والحور بعد الکور، کور کے بعد حور سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ پناہ چاہتا ہوں کور کے بعد حور سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کور کہتے، کور
कौर कहते ये पगड़ी होती है ना, पगड़ी ऐसे ऐसे लपेटते हैं, ऐसे लपेटते हैं, ऐसे ऐसे लपेट देते हैं पगड़ी, ये कौर है, कौर लपेट देना ऐसे ऐसे। और हौर कहते हैं जब बांधी हुई जो है ऐटी हुई जो पगड़ी है घुमाई हुई, उसको आदमी खोल ले, ऐसे खोल ले, ये है हौर। कौर है पगड़ी बांध लेना और हौर है पगड़ी खोल लेना। इसी वजह से कुरान हकीम में कहा गया इन्नहु ज़न्ना अल्लन यहूर, हारा यहूर, यहूर यरजा, यानी आदमी लौटा ले किसी चीज को, पगड़ी यूं बांध लिया, अब ये हुआ कौर। इसी वजह से कहा गया इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब आसमान को कौर कर दिया जाएगा। कौर का मतलब अंग्रेजी का कवर है, वो कवर। इसी वजह से कारा कहते हैं अरबी में धोबी की गठरी को। ये धोबी जब आता है घर पे यूं अपनी गठरी लाता है, वो बड़ी सी चादर रहती है, लाओ भाई घर के कपड़े, चले औरत लाती, ये रही शलवार, ये रही बच्चे की कमीज, ये रही हजरत की पैंट, ये ले लुंगी, ये सब ला करके रख। अब ये कपड़े आ गए, रख दिया इसमें कारा में। कारा माने धोबी की गठरी। अब क्या करता है, ऐसे लपेटता है, ये हुआ ये कौर, ये कौर है, ये कौर यानी कवर, कौर यानी लपेट दिया। इधर शम्स कुव्विरत, जो सूरज चमक रहा है ना, एक दिन उसे लपेट दिया जाएगा ऐसे ही। और कोई चीज लपेट दी जाए तो दिखती नहीं है वो, ऐसे ही जब सूरज को लपेट दिया जाएगा तो उसकी रोशनी नहीं दिखेगी, चारों तरफ तारीकी फैल जाएगी। दैट इज कॉल्ड तकवीर। कुछ समझ में आ रहा है? ये मतलब है कुरान हकीम का। है इसी किताब को तो छोड़कर जलील ख्वार हो, है इस किताब पर तदब्बुर करना जरूरी है, तब समझ में आता है कि कुरान हकीम क्या बात करता है, कैसे बात करता है। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब आसमान, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा, जैसे वो गठरी में ऐसे कपड़े लपेट दिए गए, अब कपड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं इसलिए कि गठरी में लपेट दिया गया, ऐसे सूरज को हम लपेट देंगे। और अब ये गठरी में जो कपड़े हैं, अब ये हो गया कौर, अब ये खोल दिया जाए तो ये हौर, यानी अन्नुक्सानु बादा ज़ियादा। दुआ है मेरे रब कौर के बाद हौर मत करना, यानी नेमत देने के बाद छीनना नहीं, हिदायत के बाद गुमराही मत देना, ये मतलब है इसका। मेरे रब तूने हिदायत का रास्ता दे दिया, हिदायत के रास्ते पर चल, अब इसके बाद इसे लौटने के लिए मत कहना मेरे में, लौटने मत देना इस पर से। यानी कौर के बाद हौर नहीं होना, यानी नेमत मिलने के बाद उसे लेना नहीं वापस। नुकसान बाद ज़ियादा। अल्लाह हिदायत तो दे दी है, तूने हिदायत की तौफीक दे दी, रास्ते पर है, इस रास्ते पर से हटाना नहीं, इसलिए कि इस रास्ते पर चलना बहुत बड़ी नेमत है। तो ये है कौर। अब इस कौर के बाद हौर मत करना, यानी ये नेमत छीनना नहीं, नुकसान बाद ज़ियादा। और तीसरे आगे वो दावतिल मजलूम, मजलूम की दुआ से बचना। मजलूम अगर किसी ने किसी के ऊपर जुल्म किया है, किसी का पैसा हड़प कर लिया है, अरे बहुत सारे लोग हैं ऐसे, ये गटई दबा करके, क्या बोलते हो, गला दबा करके पैसा ले लिया हुआ है, वो बद्दुआ कर रहा होगा, तो आपकी तो आपका तो काम हो गया, काम हो गया आपका। एक माँ से उसके बेटे ने पूछा, अम्मी जान नसीहत कीजिए। माँ ने कहा नसीहत करूं? एक नसीहत गांठ बांध ले कि ऐसी कोई हरकत ना करना, ऐसा कोई काम मत करना कि तेरी शिकायत कोई अल्लाह से कर दे। अल्लाहू अकबर। आपके ऊपर कोई जुल्म करता है, पुलिस के पास जाते हैं, हो सकता है कि आपका मुद्दा पूरा ना हो, आपकी शिकायत ना सुनी जाए, लेकिन ये दरबार ऐसा है, अगर आपकी शिकायत कर दिया किसी मजलूम ने तो गए आप काम से। लिहाजा कोई ऐसी हरकत ना करें कि कोई आपकी शिकायत रब ताला से कर दे, इसलिए कि ये वो दरबार है जहां से कोई शिकायत रद्द नहीं की जाती है। आप समझ लें अच्छी तरह, आपकी शिकायत कर दी गई, आपका सत्यानाश है, लिख लो, बचो मजलूम की बद्दुआ से। रब की बारगाह में कोई मजलूम आंसू बहा दे और ये कह दे कि मेरे रब इस आदमी ने मेरे ऊपर जुल्म किया है, शिकायत कर दे, बचने का सवाल पैदा नहीं होता उसे, बचने का सवाल पैदा नहीं होता। तख्त पर से उतारकर कटोरा हाथ में दे देता है रब ताला जी, कटोरा हाथ में दे देता, कटोरा भीख का,
کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں زندگی بھر حلال حرام کی تمیز کے بغیر دولت بنائی، بچے سے نالائق نکلے کہ پورے ایمپائر کا ایسی تیسی کر کے رکھ دیا انہوں نے، تباہ برباد کر دیا، اس لیے کہ ان کی شکایت کر دی گئی تھی رب تعالیٰ سے. رب تعالیٰ نے برابر انتقام لیا ان سے. تو وہ دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، سمجھ لے. وسوء المنظر فی الاہل والمال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے کہ میرے رب اہل میں اور مال میں کوئی برا منظر میں نہ دیکھوں. آدمی گھر لوٹ کر کے آیا، آفس سے آیا، کام سے آیا، دیکھا بچہ بیمار ہے، یہ سوء الاہل، بچہ بیمار ہے، بیوی کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے، یہ سوء الاہل، یہ سوء المنظر فی الاہل ہوا. والمال، دیکھا کہ ارے رات میں آیا اور پتہ یہ چلا کہ دکان میں آگ لگ گئی ہے، تو میرے رب مال کے اندر برا منظر مت دکھانا. یہ کتنی پیاری دعا ہے. یتعوذ من واساء السفر وکآبۃ المنقلب والحور بعد القور ودعوۃ المظلوم وسوء المنظر فی الاہل والمال. استدلال کیا کرنا تھا؟ اللہ نے جب اب کور کر دیا، کور کر دیا، تو کور کے بعد میرے رب حور مت کرنا. والحور بعد القور، یہ نعمت تو نے دے دی ہے صراط مستقیم پر چلنے کی، تو اب صراط مستقیم پر سے ہٹانا نہیں. یہ دعا کرتا ہے بندہ 17 مرتبہ کم سے کم. یہ 2 حدیث اس کی تائید. اور یہی وہ راستہ ہے. کون سا؟ اس پر رسول ہے، اسی پر رسول ہے، اس پر رسول چل رہا ہے. چلیے وہ آیت پڑھ لیتے ہیں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یاسین، قرآن والقرآن الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن کی قسم کھاتا ہے. اللہ اکبر، کتنا پاکیزہ کلام. اللہ جس چیز کی قسم کھائے کتنی باعظمت چیز ہوتی ہے، وہ اپنے کلام کی قسم کھا رہا ہے. والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم. انک لمن المرسلین، جیسے بہت سارے رسول گزرے ہیں، ان رسولوں میں سے آپ ایک رسول ہیں. اور علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں. گویا نبی بھی صراط مستقیم پر ہوتا ہے. ایک سوال کا جواب دیں گے؟ نبی بھی یہ دعا کرتا ہے 17 مرتبہ، اہدنا الصراط المستقیم. ہم تو دعا کرتے ہی ہیں، نبی بھی دعا کرتا ہے. تو الیس کان مہتدیا، نبی ہدایت یاب نہیں ہے کیا؟ بہت گہرا سوال ہے. نبی بھی تو وہی پڑھ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. پھر نبی یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو ہدایت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر نبی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میرے رب ہر قدم پر میری ہدایت بڑھاتے رہنا. اس لیے کہ ایک ہدایت ہوتی ہے، ہدایت میں زیادت. جی اللہ نے ارشاد فرمایا اصحاب کہف کے بارے میں، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. ہم آپ سے اصحاب کہف کا واقعہ سچ بیان کر رہے ہیں. وہ چند نوجوان تھے، ہاں یہ نوجوان تھے، اللہ اکبر، یہ اپنا شہر چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا عیش و آرام چھوڑ کر بھاگ نکلے. کس لیے؟ دین کے لیے. دین کے لیے انہوں نے دنیا چھوڑ دی. اور آج کل کے نوجوان، انہوں نے دنیا کے لیے دین چھوڑ دیا ہوا ہے. یہ فرق ہے اصحاب کہف میں اور آج کل کے نوجوانوں میں. کل آپ کے سامنے اصحاب کہف کو کھڑا کر دیا گیا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے تو دین کے لیے دنیا چھوڑ دی تھی، اور آپ موبائل لے کر کے کھینچ رہے، 24 گھنٹے لے کر کے بیٹھا ہوا ہے. نہ اسے قرآن سے کوئی مطلب ہے، نہ حدیث سے کوئی مطلب ہے، نہ دین سے کوئی مطلب ہے. انہوں نے تو دین کے لیے دنیا چھوڑ دی تھی، اور اللہ نے انہیں آیت بنا دیا، آیت معجزہ بنا دیا. 300 سال تک سوتے رہے ہو، اور ساتھ میں کتا تھا، اس کتے کو بھی اللہ نے معجزہ بنا دیا. وہ کتا بھی زندہ رہا 300 سال تک. ایک نکتہ یہ ملا کہ صحبتیں اختیار کرو، اچھی صحبت اختیار کرو. وہ دیکھو نیک لوگوں کے ساتھ کتا تھا، وہ بھی معجزہ بنا دیا گیا.
300 سال تک سوتا رہا. صحبت اچھی ہونی چاہیے. ہم لوگ فارسی میں ایک کتاب پڑھتے تھے, آپ جو پڑھے ہوں گے نا, گلستان. اس میں سعدی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کی مشکیا عبیری کی از بوئے دلاوے دے تو مستم وہ گفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنا من ہما خاکم کے ہستم. یہ سعدی کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے یہاں گیا, کپڑے وپڑے میلے ہو گئے تھے, کہا کہ یار کچھ نہانے کے لیے دو. تو اس نے ایک مٹی لا کر کے دی, خوشبودار مٹی. آج کل تو 50 قسم کے صابن نکلتے ہیں, اور صابن کے پیک کے اوپر لڑکیوں کی تصویریں ہوتی ہیں. صابن کا لڑکی سے کیا تعلق ہے, آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا. کوئی بتائے گا؟ مسکرا رہے ہیں. پریشان کیا کروں, اس عمر رفتہ کا علاج میرا بچپن کھا گئی, میری جوانی کھا گئی. یاد آتی ہے نا جوانی, یاد کر, ہم لوگ بھی یاد کر رہے, گزر گئی. مسکرا رہے ہیں. تو آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ صابن کے کور پر لڑکیوں کی تصویر کیوں ہوتی ہے. صابن کا اس لڑکی سے اور لڑکی کا اس صابن سے کیا تعلق ہے؟ چلو بھائی لڑکی کا تعلق صابن سے, لیکن صابن کا تعلق لڑکی سے کیا, وہ نہیں سمجھ میں آ رہا اس کو. تو کہتے ہیں میں گیا اور کہا نہانے کے لیے کچھ دو, تو اس نے مٹی لا کر کے دی, خوشبودار مٹی, وہ نہانے کے لیے. پہلے دیکھو عورتیں کیا ہوتی تھی, وہ پلوٹی ماٹی بولتے, کیا بولتے تھے اس کو, ایک مٹی ہوتی تھی اس کو. آج کل تو صبح شام نہاتی رہتی ہیں عورتیں, پہلے کیا ہوتا تھا ہفتے میں ایک دفعہ نہاتی, اور قریب کھڑی ہو جائے تو بدبو مارتی. ایک ہفتے تک ان کو نہانا نہیں ہوتا تھا. اور کہیں دودھ پلانے والی عورت ہو, بابا 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 قریب کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ جیسے لگتا ہے جیسے کوئی وحی نازل ہوئی ہے کہ 1 مہینے تک نہانا نہیں تھا. تو اب یہ مٹی ہوتی تو بالوں میں لگا لیتے تو جوئیں تک جو ہے نکل جاتی تھی مٹی سے. تو وہ مٹی تھی, خوشبودار مٹی. اب دیا لو نہا لو. تو گل مانے مٹی اور خوشبو, خوشبودار. گلے خوشبو در حمام روزے, نہانے کے لیے جب حمام میں داخل ہوا تو میرے دوست نے مجھے نہانے کے لیے مٹی دے دی. رسید از دست محبوب بدستم, میرے ہاتھ میں میرے دوست نے لا کر, محبوب مانے دوست, فرینڈ, دے دیا. اب مٹی بڑی مہک رہی تھی, تو میں نے مٹی سے پوچھا. سعدی کہتے ہیں بدو گفتم کی مشکیا عبیری کی از بوئے دلاوے دے تو مستم. کہا میں نے مٹی سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عبیر ہے, اس لیے کہ میں تیری دلکش خوشبو سے مست ہوں. تو عبیر ہے کیا ہے؟ وہ گفتہ من گلے نا چیز بودم, مٹی نے کہا میں تو ایک حقیر مٹی تھی, ولیکن مدت باگل نشستم, لیکن ایک مدت تک میں پھول کے ساتھ رہی ہوں. جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنا من ہما خاکم کی ہستم. کہتے ہیں کہ وہ مٹی بولی کہ میں تو مٹی ہوں لیکن میں مدت تک پھول کے ساتھ رہی ہوں, لہذا پھول کی خوشبو میرے اثر انداز کر گئی ہے, اسی وجہ سے وہ خوشبو میرے اندر آ گئی ہے. تو جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنا من ہما خاکم کی ہستم, میرے ساتھی کی خوبصورتی نے میرے اندر اثر کر دیا, ورنہ میں تو وہی مٹی کی مٹی ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پھول کی میت میں مٹی رہے تو مٹی خوشبودار ہو جاتی ہے. اور اصحاب کہف جیسے نیک نوجوانوں کے ساتھ کتا لگ گیا تو وہ بھی معجزہ نشانی بن گیا. لہذا صحبتیں اچھی اختیار کرو, برے لوگوں کی صحبت میں کبھی مت رہنا. تو اب اس راستے پر نبی بھی ہے. جی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. نبی صراط مستقیم پر ہے, اور وہ بھی 17 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے. تو نبی تو ہدایت, اس سے زیادہ ہدایت یاب کون ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نبی جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اے اللہ ہر قدم پر میری ہدایت بڑھاتے رہنا. جی
انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، ہدایت میں زیادتی کرتا رہے. اس لیے پتہ یہ چلا کہ ہدایت کی کیٹیگریز ہیں، ہدایت کی کیٹیگریز ہیں، درجات. اب میں پوچھوں کہ ہدایت کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں، سب سے اعلیٰ کیٹیگری کہ ہدایت کی اس اعلیٰ کیٹیگری کے آگے کوئی اور کیٹیگری ہے ہی نہیں، کوئی اور درجہ ہے ہی نہیں. کون سی، کیا ہے وہ؟ ہدایت کی سب سے اعلیٰ کیٹیگری کون سی ہے کہ اس کے بعد ہدایت کا کوئی درجہ نہیں ہے؟ توحید ہے وہ. ہاں، سب سے اعلیٰ درجہ ہدایت کا توحید ہے. دلیل دیں جی، پڑھ لیجیے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ اصْطَفَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سمجھ میں آیا کچھ؟ یہ ہم نے ثابت کیا سب سے اعلیٰ درجے کی ہدایت توحید ہوتی ہے. دیکھیے 18 پیغمبروں کا نام لیا گیا، 18 پیغمبروں کا نام لیے گئے، اور 18 پیغمبروں کے نام لینے کے اس کانٹیکسٹ میں، اس سیاق میں تقریباً 5 یا 6 مرتبہ ہدایت کا ذکر ہوا ہے. کلن ہدینا ونوحن ہدینا، ہدینا، اور آخر میں استبیناہم وہدیناہم لا صراط مستقیم. اس کے بعد کہا گیا ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے. یہدی بہ اللہ من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیے ہدایت دیتا ہے. یہ کون سی ہدایت؟ اللہ کی ہدایت، جس کی اضافت اللہ کی طرف ہے. جی ھدی اللہ، اللہ کی ہدایت. یہ کون سی؟ ولو اشرکوا. دیکھیں ہدایت شرک کے مقابل میں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت کہہ کر کے اپوزٹ میں شرک لایا گیا، تو شرک کا اپوزٹ توحید ہے. اس لیے کہ الشرک ضد التوحید، اس لیے کہ الاشیاء تعرف باضدادها، اشیاء اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہیں. لہذا ہدایت کے مقابل میں جو شرک لایا گیا تو پتہ یہ چلا کہ یہاں ہدایت سے مراد توحید ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ درجے کی توحید، اعلیٰ درجے کی ہدایت کا نام توحید رکھا ہے. جسے توحید حاصل ہو گئی، در حقیقت وہ آدمی سب سے بڑی ہدایت پا گیا. تو جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے توحید کی نعمت دی ہے، اعلیٰ درجے کی توحید ہمیں عطا کر دی ہے، تو اے میرے رب توحید سے کبھی بھی شرک کی طرف مت پھیرنا. یہ مطلب بھی ہے اہدنا الصراط المستقیم کا. آپ یہ بھی مانگتے ہیں اللہ سے. کتنی بڑی دعا ہے، معمولی دعا ہے یہ. اچھا، تو اس پر ہم چل رہے ہیں، نبی بھی اسی پر چل رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم وہ بھی کہہ رہے ہیں. اور اللہ نے فرمایا علی صراط مستقیم، اے ہمارے حبیب آپ بھی صراط مستقیم. اللہ بھی صراط مستقیم پر ہے. ہاں، یہ کہاں ہے؟ سورہ ہود میں اللہ نے ارشاد فرمایا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. یہ دیکھیے، یہ نیا کام. یہ دیکھیے کیا بات کہی جا رہی ہے. میں نے اپنے اور تمہارے رب پر توکل کر لیا ہے، ٹھیک ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، زمین پر کوئی چیز رینگنے والی، چلنے والی ایسی نہیں ہے جس کی پیشانی میں نے پکڑا ہوا نہ ہو. سب کی پیشانی پکڑے ہوئے ہو. اور ان ربی علی صراط مستقیم، ہود علیہ السلام کہہ رہے میرا رب صراط مستقیم پر ہے. اچھا، میرا رب صراط مستقیم پر ہے، اس کا کیا مطلب؟ پہلے اس سے پہلے جو ٹکڑا ہے وہ سمجھا دیتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو بھی چلتی ہیں رینگتی ہیں، سب کی پیشانی میرے ہاتھ میں ہے، میں پکڑے ہوئے ہوں. الاخذ بالناصیہ کا مطلب ہوتا ہے یہ ناصیہ کو پکڑنا. ناصیہ کو پکڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ القدرہ علی التحکم بشیء، کسی شے کو کنٹرول کرنے پر قدرت. جی، کسی شے کو کنٹرول کرنے پر قدرت کا نام ہے اخذ بالناصیہ، جس کو آیت میں کہا گیا وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها.
تفسیر میں نے پڑھا کہ قدیم عرب میں جب عرب کسی آدمی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے، اذا ارادوا قتل رجل، کسی آدمی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے کہ اس آدمی کو قتل کر دینا ہے، اس کی گردن مار دینی ہے، ثم قرروا، پھر بعد میں طے کرتے ہیں چھوڑ دیا، معاف کر دیتے ہیں اسے۔ ایک آدمی کو پکڑ کر کے قتل کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ، لیکن بعد میں طے کرتے ہیں ارے چھوڑ دو، معاف کر دو۔ تو معاف کرنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ یہ پیشانی کے بال پکڑتے تھے، ایسے پیشانی کے بال پکڑ کر کے کسی دھاردار چیز سے پیشانی کے بال کو کاٹ دیتے تھے اور کہتے تھے ذللناہ، ہم نے اس کو مطیع بنا لیا ہے، ہم نے اس کو ذلیل کر دیا ہے، ہم نے اس کو اپنے زیر کر لیا ہے۔ یہ مطلب اس کا، یہ ہمارے ماتحت ہو گیا۔ زیر کرنا یعنی نیچے کرنا، گویا کہ اخذ بالناصیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے اوپر میرا کنٹرول ہے۔ جیسے یہاں پیشانی کے بال پکڑ کر دھاردار چیز سے کاٹ دیا گیا اور کہنا ذللناہ، اس کو ہم نے زیر کر لیا، زیر مانے نیچے کر لیا، اور جو زیر ہوتا ہے وہ زبر کے اوپر، زبر اس کے اوپر حکمراں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ سادی تقریر تو ہے نہیں کہ سمجھ میں آ جائے، کچھ عقل لگانا پڑتا ہے۔ یہ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اللہ اکبر، القدرہ علی التحکم بشیء، کسی چیز پر کنٹرول کرنے کی قدرت، کائنات کی ہر شے کو کنٹرول کرنے کی قدرت رکھا ہوں میں، رب تعالیٰ فرما رہے وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی میرے اس کنٹرول سے باہر نہیں۔ ہاں، بڑے بڑے سمندر دیکھو، ڈر لگتا ہے دیکھ کر، بڑے بڑے جانور ہوتے اس میں، جانوروں کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے، اور موجیں مارتے ہوئے سمندر کو دیکھ کر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ سمندر بھی میرے رب کے کنٹرول میں ہے، سب بندے ہیں اس کے، سب عبد ہیں، سب اس کے حکم کے غلام ہیں۔ رب کی عظمت سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارا رب کیسا ہے؟ بڑے بڑے پہاڑ آدمی دیکھے تو حیرت زدہ ہو جائے، میرے رب کے کنٹرول میں ہے، میرے رب کے کنٹرول میں۔ کائنات کی ہر شے کی پیشانی پکڑے ہوئے ہو، اس کے زیر ہے سب، القدرہ علی التحکم بشیء۔ اور فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، حضرت ہود فرما رہے ہیں میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ ہاں، صراط، اب ہم سمجھائیں گے کہ میرا رب صراط مستقیم پر ہے، یہ صراط مستقیم پر ہے میرا رب، یہ رب کا صراط مستقیم پر ہونا، what is the meaning of that؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ بھئی میرا رب صراط مستقیم پر؟ So I want to explain you۔ اب دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے۔ چلیے ایک دعا پڑھتے ہیں اور پھر مطلب سمجھاتے ہیں۔ دعا ایک حدیث میں، اور یہ دعا آپ لوگ یاد کرنا۔ حدیث اس طرح، وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اصاب احدا قط هم ولا حزن فقال اللهم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقك او انزلته في كتابك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الا اذهب الله همه وحزنه وابدله مكانه فرجا۔ قال فقيل يا رسول الله الا نتعلمها؟ فقال بلى ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها، رواه احمد في مسنده۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس پوری روایت کو اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، پوری حدیث پڑھ دی گئی جی، مسند احمد کے اندر ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی، یہ آپ سب کے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی بندے کو، کسی بھی شخص کو کوئی غم پہنچے، کوئی مصیبت آئے، کسی تکلیف میں مبتلا ہو، اور وہ یہ دعا پڑھ لے۔ کون سی دعا؟ یہی اللہم انی عبدک ابن عبدک، جو میں نے پڑھا۔ اگر یہ دعا پڑھ لیتا ہے، کوئی غم ہے اس کو، کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہے، کتنی بھی بڑی تکلیف ہو، اگر یہ دعا پڑھ لے
تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہم کو، اس کے غم کو دور کر دے گا اور اس کی جگہ پر کشادگی لے آئے گا. تکلیف دور کر کے خوشی لے آئے گا. صحابہ نے سنا کہ یہ دعا اتنی عظیم ہے کہ کوئی پڑھ لے غم زدہ تو اس کا غم دور ہو جائے، تکلیف میں مبتلا ہے تو تکلیف دور ہو جائے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ الا نتعلمھا، کیا ہم سب اس دعا کو یاد نہ کر لیں؟ آپ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، ینبغی لمن سمعھا ان یتعلمھا، جو بھی سنے اسے چاہیے کہ وہ اس دعا کو یاد کر لے. اس لیے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کہ کسی غم میں وہ مبتلا نہ ہو. ہر ایک کو کوئی نہ کوئی غم لاحق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے. تو ہر ایک آدمی کو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، یہ دعا یاد کر لینی چاہیے. جی تو یاد کر لیں گے نا؟ دعا کون سی ہے؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استاثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. یہ دعا ہے، یہ دعا ہے. کھانا تھوڑا کم کرو، یاد کرنے میں ذرا دماغ لگاؤ تھوڑا سا. کھانا کم کرو ذرا، دماغ کو وسیع کرو، پیٹ سے زیادہ وسیع. پیٹ کو وسیع کرنے سے پیٹ کو کم کیا جائے، صحن کو وسیع کیا جائے، یہ یاد کرو. جی اب دیکھو دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے بندہ جب ایک دم پست ہو جاتا ہے، پانی کدھر گرتا ہے؟ نیچے سے اوپر جاتا ہے کہ اوپر سے نیچے آتا ہے؟ یہ جو آپ نیچے سے اوپر پانی بھیجتے ہیں یہ موٹر کی مدد سے جاتا ہے. پانی نہیں چاہتا کہ میں اوپر جاؤں، اس کی فطرت ہی نہیں ہے. نیچے سے اوپر جانا یہ پانی کی فطرت نہیں ہے، یہ غیر فطری طور پر موٹر کے ذریعے اوپر پہنچایا جاتا ہے. لیکن پانی کی فطرت یہ کہ اوپر سے ہمیشہ نیچے آتا ہے. تو آپ جتنا نیچے ہوتے جاؤ گے رحمت کا پانی اتنا ہی آپ کے اوپر آتا جائے گا. نہیں دیکھا آپ نے؟ ہاں بھائی زمین پر پانی ادھر سے آ رہا ہے، ایسے آ رہا ہے، تو جتنا نشیب ہوتا جائے گا پانی اتنے فورس کے ساتھ آتا جائے گا. زمین جتنے نیچے ہو پانی کا فورس اتنا زیادہ ہوتا ہے بہنے کا. آپ نے پہاڑوں سے گرتے ہوئے پانی کو دیکھا ہوگا، کتنی تیزی سے وہ گرتا ہے. تو جتنا پست ہوتے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا پانی اتنی تیزی سے تمہارے اوپر آئے گا. دیکھو کتنا پست ہو گیا ہے آدمی، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، ابن عبدک تیرے غلام کا بیٹا ہوں، ابن امتک تیری لونڈی تیری باندی کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. یعنی میں بھی تیرا غلام، میرا باپ بھی تیرا غلام اور میری ماں بھی تیری لونڈی. غلاموں کا یہ پورا سلسلہ ہے، سب غلام ہیں تیرے. بندہ کتنا پست ہو گیا، میرے رب میں تیرا غلام، میرا باپ تیرا غلام، میری ماں تیری لونڈی. دیکھو کتنا گرتا جا رہا ہے، کتنا گرتا جا رہا ہے. اور پھر آگے بولا اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک. صراط مستقیم پر چل کر کے ملنے والا ہے یہ راستہ. تو اہدنا الصراط المستقیم. تو ہم نے ہدایت کی تفسیر اب تک کی ہے. ہدایت کی تفسیر، ہدایت کسے کہتے ہیں؟ اب آئیے صراط مستقیم دیکھتے ہیں. پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے راستے کے لیے دو لفظ عام طور پر استعمال کیا اللہ نے. کیا؟ سبیل مانے راستہ، وہی، اور صراط مانے راستہ، وہی. سبیل مانے راستہ اور صراط مانے راستہ، یہ دو لفظ استعمال فرمائے اللہ نے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سبیل کا جو لفظ ہے اس کا پلیورل ہے، آگے اس کی جمع ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سبیل کی جمع سبل. لیکن پورے قرآن میں جہاں بھی صراط آیا ہے ہمیشہ سنگولر آیا ہے، اس کی جمع نہیں آئی ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ راستہ ایک ہی ہے، 10 راستے نہیں ہے، 4 راستے نہیں ہے، یہ راستہ صرف اور صرف ایک ہے، سنگل ہے، یہ واحد راستہ ہے. پورے قرآن حکیم میں اس کی جمع نہیں آئی ہے صراط کی.
واحد ہے یہ. اللہ اکبر. پتا یہ چلا لوگ کہتے ہیں کسی بھی راستے سے آؤ اللہ مل جائے گا. لا لا لا, اسی راستہ ایک ہے, اسی راستے پر چل کر کے اللہ ملے گا, اور یہ راستہ واحد ہے. الصراط واحد, صراط واحد ہے, یہ واحد راستہ ہے. اسی وجہ سے اس کی جمع نہیں آئی ہے پورے قرآن حکیم میں. سبیل کی جمع آئی ہے, وہ بھی راستے کے معنی میں, لیکن صراط کی جمع نہیں آئی جو یہاں استعمال کی گئی. یہ بتا رہا ہے کہ صراط واحد ہے. اب اس کے بعد مستقیم صفت آ رہی ہے. مستقیم, مستقیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ قیام سے بنا ہے. قیام, کوئی انجینئر کسی پلر کو اس طرح کھڑا کرے کہ چاروں طرف سے وہ پلر 90 ڈگری کا زاویہ بنا دے. دیٹ از کالڈ زاویہ قائمہ. جی جی, زاویہ قائمہ. کوئی انجینئر کسی پلر کو بلڈنگ کے اس طرح بنائے کہ چاروں طرف سے بالکل 90 ڈگری کا زاویہ بنا دے, زاویہ قائمہ ہے. بالکل سیدھا ہو جاتا ہو, ذرہ برابر ادھر ادھر ہو جائے گا, زاویہ قائمہ نہیں بنتا. تو اہدنا الصراط, ایک تو صراط واحد ہے, تنہا راستہ ہے, اور دوسرے اس کی صفت مستقیم آئی ہے. یہ مستقیم کیوں آئی؟ صراط راستہ ایک, مستقیم کا صراط بتا رہا راستہ ایک ہے, اور مستقیم کیا بتا رہا ہے وہ دیکھو. علامہ ابن قیم لکھتے ہیں فوصفہ بالاستقامت یتضمن قربہ. سائنس دیکھو کیا بتا رہے, فوصفہ بالاستقامت یتضمن قربہ لأن الخط المستقیم هو اقرب خط فاصل بین النقطتین وکلما تعوج طال وبعد. یہ تفسیر ہے ابن قیم کا. کیا کہ نقطہ اے سے نقطہ بی تک, یہ یہاں ایک پوائنٹ رکھیں آپ, ایک پوائنٹ ادھر اور ایک پوائنٹ ادھر, یہ دو نقطے ہو گئے, دو نقطے, ایک نقطہ ادھر اور ایک نقطہ ادھر. اب ایک خط کھینچیے, آپ ایک خط کھینچیے دونوں نقطوں کے درمیان. سائنس پڑھتے ہیں کہ نہیں, میتھ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ تو ایک نقطہ ادھر, ایک نقطہ ادھر, اور اس کے بعد آپ ان دونوں نقطوں کو ملائیے ایک لکیر کے ذریعے. تو جو سب سے سیدھی لکیر ہوگی وہ سب سے قریب ہوگی. جی, آپ تمام لکیریں کھینچ دیں, ایک ہی لکیر رہے گی جو سب سے قریب ہوگی. تو مستقیم سے بتایا گیا کہ اللہ تک پہنچنے کا یہ راستہ بہت قریب ہے, یہ لہذا چلنے والے کو گھبرانا نہیں چاہیے. ارے اتنی دور ہے کون چلے گا, چلتے چلتے تھک جائیں گے. لا لا, یہ راستہ بہت قریب ہے. لأن الخط المستقیم هو اقرب خط فاصل بین نقطتین, دو نقطوں کے درمیان, نقطہ اے نقطہ بی کے درمیان اگر لکیر کھینچی جائے تو ایک ہی خط, ایک ہی لکیر ایسی ہوگی جو بالکل سیدھی ہوگی اور سب سے زیادہ قریب ہوگی. کیا بات کہی, یہ خود انداز بتا رہا ہے کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کا کلام. یعنی اللہ تبارک و تعالی کے وجود پر سب سے بڑی دلیل خود اس کی کتاب ہے, خود اس کی کتاب. لوگ کہتے ہیں, چیز لوگ کہتے ہیں کہاں ہے اللہ, اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ ارے اس کے وجود کی دلیل اس کا کلام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرا کلام ہے, آپ نے فرمایا میرا کلام نہیں ہے. دنیا کا کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا یہ میرا کلام ہے. کسی سائنسدان نے آج تک دعویٰ کیا ہے کہ قرآن میری کتاب ہے؟ کہ کوئی کہہ ہی نہیں رہا ہے کہ یہ میری کتاب ہے. نبی فرما رہے میرا کلام نہیں ہے, تو کلام تو موجود ہے نا, متکلم کدھر ہے؟ متکلم کدھر ہے؟ کلام موجود, این المتکلم, کلام موجود ہے تو متکلم ہونا چاہیے نا. اور کوئی نہیں کہہ رہا ہے میرا کلام ہے, ایک ہی ذات کہہ رہی ہے میرا کلام ہے, اللہ. تو جو کہہ رہا ہے میرا کلام وہ موجود ہے, وہ کلام موجود ہے. یہ کلام, الکلام یدل علی المتکلم, کلام یہ دلالت کرتا ہے متکلم کے اوپر. قرآن موجود ہے, کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ میرا کلام ہے. جس کے اوپر نازل ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرا کلام نہیں ہے. پھر کلام کس کا ہے؟ کلام تو موجود ہے نا. تو کلام موجود, تو این المتکلم, کلام والا کدھر ہے؟ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر سب سے بڑی دلیل خود قرآن حکیم ہے. اللہ, وہ بھی ایسی کتاب ہے, ایسے کیا بات کرتے تھے. دیکھ رہے اب تک میں ہدایت کی ایک آیت پر پہنچا ہوں. ابھی تک کتنا, تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا, گھنٹے بس سے زیادہ ہو گیا. ابھی ایک آیت پر ہم رکے ہوئے ہیں. اللہ, فوصفہ بالاستقامہ یتضمن قربہ لأن الخط المستقیم بین نقطتین, لأن الخط المستقیم انما هو اقرب خط فاصل بین نقطتین. نقطہ اے نقطہ بی کے درمیان کھینچے جانے والا خط ایک ہی قریب ہوتا ہے, ایک ہی خط. اور جتنے اس سے ٹیڑھے ہوتے جائیں گے اتنا دور ہوتا جائے گا. جی, اتنا آدمی دور ہوتا جائے گا, راستہ اتنا لمبا ہوتا جائے گا. جتنا ٹیڑھا ہوگا راستہ اتنا لمبا, اور راستہ جتنا سیدھا ہوگا اتنا قریب ہوگا. لہذا یہ کہا گیا
کہ راستہ جب ایک ہے تو اسی راستے پر چلو، اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں سب ٹیڑھے کے ٹیڑھے راستے، زیادہ بھٹک جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے. من تفرق بالشیاب اہلکہ اللہ، جیسے گھاٹیاں لے کر ادھر ادھر ہو جائیں، گیا کام سے، اہلکہ اللہ. آگے جو بات کہی جا رہی ہے سائنس کے طلبہ کے لیے، استاد جو ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پہلے سمجھاتا ہے 1/2 + 1/4 = اتنا اتنا اتنا. کہتے 1/2 + 1/4، 2 اور 4 کا ایلسیم نکالو، اس کے بعد باقی عمل کرو. یہ اورل بتا رہا ہے. اس کے بعد پھر بورڈ کے اوپر لکھتا ہے 1/2 + 1/4. اب یہ رہا 2 اور 4، 2 اور 4. اب ان دونوں کا ایلسیم نکالو. ایلسیم نکلا اور پھر اس کے بعد ضرب کیجئے، تقسیم کیجئے، ہو گیا. یہ عمل ہوا. تو پہلے سمجھایا اس نے اورل، اچھا پھر اس کے بعد سمجھاتا ہے کہ یہ دیکھو ایسے ہے. تو گویا کہ پہلا ہوا اورل اور دوسرا ہوا پریکٹس. تو اللہ یہ بتا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہم کو صراط مستقیم پر ہدایت دے. چلا ہدایت کا مطلب سمجھا دیا، بہت سارے مطالب، ہدایت دے ہم کو صراط مستقیم کی. ابھی تو اورل ہو گیا. اب اللہ سمجھا رہا ہے بورڈ کے اوپر سمجھو صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں. بورڈ پر سمجھا رہا ہے اللہ. بورڈ پر آگے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ پریکٹس ہے، ہوم ورک ہے. یہ آگے کیا صراط مستقیم تھیری ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین یہ جو ہے اسی تھیری کی پریکٹس ہے. یہ صراط مستقیم کیسا ہوتا ہے؟ تو سیدھے راستے پر چلا. صراط مستقیم سیدھا راستہ ہوتا کیا ہے بتایا گیا. یہ وہ راستہ ہے، پریکٹس بتائی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ راستہ ہے جن پر جو لوگ چلے ان کے اوپر انعام ہوا، اور جو نہیں چلے وہ دو قسم کے ہو گئے، ایک مغضوب علیہم والضالین. ہاں اللہ اکبر. یہ پریکٹس بتائیے کہ اگر سمجھنا ہو بورڈ کے اوپر تو بورڈ کے اوپر سمجھایا جا رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے یہ صراط مستقیم جن پر تو نے انعام کیا، یعنی منعم علیہم وہم اہل الصراط المستقیم. اچھا کون ہے یہ؟ الذین عرفوا الحق واتبعوہ. یہ پہلا گروہ ہے کہ اس نے صراط مستقیم کو پہچانا اور اس کے اوپر چلنے لگے. یہ منعم علیہم ہے، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، اولیاء ہیں، یہ منعم علیہم ہے. انہوں نے اس راستے کو پہچانا، عرفوا الحق واتبعوہ، راستے کو پہچانا اور اس راستے پر چلے. اور دوسرا گروہ ومغضوب علیہم وہم الذین عرفوا الحق ورفضوا، یہ مغضوب علیہم یہود ہیں. انہوں نے راستے کو پہچانا تو لیکن راستے پر چلنے سے انکار کر دیا. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، ایک نبی کی اولاد اتنی خراب کیسے ہو سکتی؟ بدترین قوم دنیا کی، نبیوں کی اولاد، نبی کی اولاد اتنی خراب کیسے ہو سکتی؟ اللہ، حیرت کی بات نہیں ہے. نبی کی اولاد ہے یہ. بنو اسرائیل بولے تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، وہ ان کی اولاد ہیں. یہ اسرائیل نبی کی اولاد اتنی خراب کیسے ہو سکتی؟ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا کہ حق یہی ہے، اور آج بھی جانتے ہیں کہ حق اسلام ہے، لیکن رفضوا، انکار کر دیا. انہوں نے انکار کر دیا. اب تیسرے کون ہیں؟ ضالون وہم الذین جہلوہ فاخطئوا، یہ وہ ہیں جنہیں راستہ ہی نہیں ملا، راستے سے ناواقف تھے لہذا انہیں راستہ ملا ہی نہیں. یہ بھٹک گئے. جانا تھا حیدرآباد، پہنچ گئے یو پی. یہ ایسا ہو گیا، الٹا ہو گیا. یہ انہوں نے راستے کو پہچانا ہی نہیں، راستے سے ناواقف تھے. الذین جہلوا، راستے سے جاہل تھے، ناواقف تھے. فاخطئوا، انہیں راستہ ملا ہی نہیں. یہ نصارہ ہیں. تو منعم علیہم کون ہے؟ انبیاء، شہداء، اولیاء، اللہ کے فرما بردار. اور ان کے مقابلے اب دیکھو بیچ کا راستہ ہے یہ. اللہ اکبر. دیکھ یہ صراط مستقیم یہ بتایا گیا. یہ منعم علیہم ہے جو چلے جا رہے تھے. اور ادھر کون ہے؟ ایک طرف ہیں یہود اور دوسری طرف ہے نصارہ.
ایک طرف ہے افراط، ایک ہے تفریط. افراط اور تفریط کے درمیان جو اوسط راستہ ہے، بیچ کا راستہ، دیٹ از کالڈ صراط مستقیم. یہ ہے بیچ کا راستہ. اللہ کیا کتاب ہے، کس طرح بات کرتی ہے، دیکھو کس طرح بات کرتی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کس طرح بات کرتی ہے. یہ صراط مستقیم، یہ منعم علیہم. صراط الذین انعمت علیہم، ایک غیر المغضوب علیہم، یہ مغضوب علیہم ہے اس طرف، اور ولا الضالین، یہ ضالین ادھر ہے. تو افراط اور تفریط گویا کہ نصارا اور یہود کے راستوں کے درمیان سے بیچ بیچ والا راستہ یہ منعم علیہم کا راستہ ہے. یہ بتایا گیا کہ صراط مستقیم اسے کہتے ہیں کہ یہود اور نصارا کے راستوں کے درمیان سے جو راستہ نکل کر کے جاتا ہے، بورڈ کے اوپر سمجھا دیا گیا کہ یہ ہے صراط مستقیم. تھیوری اور پریکٹس دونوں بتا دیا گیا. اللہ اکبر. ابھی تو ہم نے اچھا چلیے ایک نقطہ اور بتا کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. اچھا، یہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد یہ صراط الذین انعمت علیہم کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ جی بورڈ پر سمجھانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس وجہ سے کہ علامہ ابن قیم نے کہا ہے کہ ففیہ علاج وحشت التفرد. آدمی کی فطرت ہے کہ کہیں تنہا ہو تو گھبراہٹ ہوتی ہے اس کو. اب سمجھو ایک آدمی اس راستے پر آیا ہے، اب وہ دیکھ رہا ہے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، بولے تو بھائی اس راستے پر تنہا ہوں. ایک راستہ ہے، اس راستے پر چل رہا ہے، اور آدمی یہ دیکھ رہا ہے، اسے احساس ہو رہا ہے کہ اس راستے پر میں اکیلا ہوں. گھبرا جائے گا وہ، اس لیے کہ آدمی کی فطرت ہے کہ اکیلا جب رہتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. اور گھبرانے کا نتیجہ کیا ہوتا معلوم ہے؟ رفتار سست پڑ جاتی ہے اس کو. کیسے؟ اب یہ چل رہا ہے اکیلا، دیکھنے میں لگ جاتا ہے کوئی پیچھے تو نہیں ہے، کوئی شیر، کوئی جانور. اب دیکھو جب دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، پیچھے دیکھے گا، رفتار سست ہو جائے گی اس کی. جی گھبراہٹ میں آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھے گا جب، تو اس کی رفتار سست پڑ جائے گی. لیکن اگر اسے معلوم ہو کیا کہ اس راستے پر میں تنہا نہیں ہوں، وہ آگے کچھ لوگ جا رہے ہیں، آگے کچھ لوگ جا رہے ہیں اسی راستے پر، تو کیا ہوگا؟ اس کی گھبراہٹ کم ہو جائے گی. وہ یہ سمجھے گا کہ میں تنہا نہیں ہوں اس راستے پر، آگے کچھ لوگ ہیں. اب اس کی رفتار بڑھ جائے گی اور گھبراہٹ کم ہو جائے گی. اس وجہ سے کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم، اے صراط مستقیم پر چلنے والے گھبرا نہیں، تو اکیلا نہیں ہے اس راستے پر، آگے جا رہے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، میرے وہ بندے جن پر میں نے انعام کیا وہ آگے جا رہے ہیں، لہذا رفتار ذرا تیز کر دے، پکڑ لے ان کو، ساتھ میں ہو لے ان کو. اللہ اکبر. یہ مطلب ہے اہدنا، پڑھ لو اسے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اب صراط، یہ جب دعا پڑھنا سورہ فاتحہ تو یہ تمام مضامین ذہن میں رہنا چاہیے، تب مزہ آتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حیاکم اللہ. اب اور بولے تو بہت دقیق ہو جائے گا، نہیں سمجھ میں آئے گا. جزاک اللہ خیر و احسن جزا. یہ تھے حافظ شیخ جلال الدین قاسمی حفظ اللہ، جو صراط مستقیم کی مکمل تفسیر ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے قرآن حدیث کی روشنی میں. ماشاءاللہ بہت پیاری باتیں آپ نے سماعت کیا ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی زبان میں اللہ تاثیر عطا فرمائے، آپ سے تادے دین کی خدمات لیتا رہے. میں ذمہ داروں کی جانب سے، اپنی جانب سے، میں شیخ محترم سے بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ زیر صدارت الحاج محمد یونس صاحب کے مدرسہ آپ کو شال پیش ہو رہی ہے.